بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گی ایک نوجوان عبدالستار ایدھی کے حالات زندگی کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ گجرات کے گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے کسی شخص کو چاقو مار دیا۔ زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا، معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے، اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور پھر کپڑے کا کاروبار چڑھا۔ ایک ایمبولینس خریدی، اس پہ اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا، اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے تمام کام خود ہی کرتے تھے۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کے سوتے، فون کی گھنٹی بجتی یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کے چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے اپنے ادارے کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا۔ لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو رزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ ہے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے۔ وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان سے بچہ لیا، بچے کی پرورش کی، آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے۔ یہ ناشے اٹھانے بھائی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا لواحقین بھائی نالے میں اتر کر ناش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار ایدھی نالے میں اتر گیا، ناش نکالی، گہر لائے، غسل دیا، کفن ٹہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ناش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دستر خان بنا دیے۔ عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گینیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پہرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس، ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 نعشیں نکالی، 16000 نوزائیدہ بچے پالے۔ انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائی۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جوہلی میں ڈال دیتیں۔ نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل احساس کی کرن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے لا سکوں مزید نئی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں مزید نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔